مستقل ہے، ہم غیر مستقل ہیں، وہ مستقل ہے اپنے تمام تصرفات میں، اپنے تمام افعال میں۔ اور تیسرا عبادت کا کنسیپٹ یہ ہے آیات کی روشنی میں کہ جس کے لیے خضوع کیا جا رہا ہے وہ ہستی مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خالق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ خالق رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جیسے بعض آیات میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، خالق بھی ہر چیز۔ یہ تھا عبادت کا کنسیپٹ۔ اب جو اشکالات دیوبند کے ہیں، وہابیوں کے ہیں، جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو بدعت کے، اگر یہ تین چیزیں اور امور میں توجہ سنیے گا، تین چیزیں نہیں آتی، معبود کا کنسیپٹ نہیں ہے جس کے لیے تواضع یا احترام یا محبت اظہار کیا جا رہا ہے، اسے مستقل نہیں سمجھا جا رہا، اسے مالک خالق رازق نہیں سمجھا جا رہا، تو یہ تمام قسمیں جو بیان کی گئی تصرف الکون والی جو کہا گیا کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے نا؟ دیکھو ادھر اذان متشدد ہے، کل ریسٹ ہو گیا، درود پڑھیں بار محمد وعلیہ پچھلے بھی جو افطاری کر کے آئے ہیں وہ افطاری والا درود پڑھیں۔ لہذا جتنے بھی اشکالات تھے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر خدا کا احترام اور اس کی محافل و مجالس برپا کرنا، غیر خدا کو شفیع ماننا، غیر خدا کو پکارنا، غیر خدا کا جو ہے نا احترام کرنا، یہ ساری جو چیزیں جو 6-7 تصرف الکون ولایت تقوینی والی بات جو اشکالات تھے، ان تمام کا یہی جواب ہے کہ عبادت جو آیات کی روشنی میں ہے، اگر یہ تین صورتیں نہیں ہیں جس کے لیے انسان یہ سارے کام اگر عقیدہ رکھتا ہے، معبود نہیں سمجھتا، مستقل نہیں سمجھتا، خالق مالک رازق نہیں سمجھتا، تو وہ شرک نہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی، بات آ گئی تھی تفویض پہ۔ تفویض غلو میں سب سے بلند ترین قسم ہے شرک کی۔ اچھا، اب تفویض جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے محمد والے محمد کو خلق کیا یا کسی مخلوق کو خلق کیا، جیسے یہودیوں کا بھی نظریہ تھا قرآن میں، ید اللہ مغلول غلت ایدیہم ولعنوا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب خدا نے اختیارات دے دیا، اب خدا کا اختیار نہیں ہے، یہ ہے تفویض، سپرد کر دیا سارا کائنات کا نظام، اب خدا کے نعوذ باللہ اختیار میں نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ہے تفویض کا عقیدہ، یہ غلو ہے، یہ شرک ہے۔ اور غلو اور شرک کے بارے میں کچھ روایتیں میں آج پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ مزید کچھ بحثیں، کچھ آیات، روایات اور علماء کی جو بحوث ہیں، کون سی اقسام ہیں غلو کی، وہ پیش کریں گے، جو کہ بہت مہم ترین موضوع ہے۔ صلوات بھیجیں بار محمد وعلیہ۔ عیون اخبار رضا میں یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں الغلات کفاروں کے غالی جو ہیں وہ کافر ہیں، والمفوضہ مشرکون، مفوضہ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اچھا، مفوضہ بھی غلو کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو خصوصی طور پہ امام نے ذکر کیا کہ غالیوں میں یہ شدید ترین ایک قسم ہے۔ من جالسہم وآکلہم او شاربہم او واصلہم او زوجہم او تزوج منہم او آمنہم او ایتمنہم علی شیء او صدق حدیثہم او اعانہم بشطر کلمۃ خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت الرسول و ولایت اہل البیت، کہ جو شخص بھی ان غالیوں اور متفویض کا عقیدہ رکھنے والوں کے کو اپنے پاس بٹھائے گا، یا ان کو کھلائے گا، یا ان کو پلائے گا، یا ان سے تعلق رکھے گا، یا ان کے تزویج یعنی ان کو ساتھ کرے گا، یا ان سے شادی کرے گا، یا ان کو مثلا رشتہ دے گا، یا ان کو امان دے گا، یا ان کو کسی چیز پہ ایز امین مانے گا، یا ان کی تصدیق کرے گا ان کی بات کی، یا ان کی مدد کرے گا اگرچہ کلمے کے ایک جز سے، ایک حصے سے، ایک چھوٹی سی بات سے ان کی
تائید کرے گا تو ایسا شخص اللہ کی ولایت سے بھی نکل جائے گا، رسول کی ولایت سے بھی نکل جائے گا، اور ہم اہل بیت کی ولایت سے بھی نکل جائے گا۔ یہ تھی روایت غالیوں کے بارے میں جو احکام ہیں شرعی، تو ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے، یہ احکام ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو نہیں کرے گا گویا وہ خود خطرے کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ غالی کون کون ہیں اور ان کے احکام کیا، یہ تو کلیئر ہے، یہ تو روایات سے آیات سے واضح ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کا حکم کیا ہے، کفر و شرک۔ لیکن سوال ہے موضوع کی تشخیص۔ فقہا میں یہ دقت ہے، فقہا کے علاوہ نادر لوگوں میں نے دیکھی ہے یہ دقت کہ وہ موضوع کی صحیح تشخیص کریں۔ مشکل یہاں ہے، حکم پہلے ہوتا ہے یا موضوع پہلے ہوتا ہے؟ پچھلے بھی تھوڑا تھوڑا بول دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، بات سمجھ جاتی ہے۔ زید مومن، پہلے زید موضوع کی تحقیق ہوگی کہ بھئی زید کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، بعد میں ایمان کا حکم یا کفر کا یا جو بھی لگنا ہے، حکم بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حکم موضوع سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو لہذا پہلے موضوع کی ہمیشہ تشخیص کریں۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے میں، موضوع کی تشخیص نہیں ہوتی، حکم فوراً لگا دیتے اور ہر بندہ لگا دیتا ہے جس کا جیسے جی چاہتا ہے۔ مثلا فلاں فاسق ہے، بھائی اس کا فسق پہلے ادلہ سے ثابت ہو، سنی سنائی افواہوں کی باتوں پہ اس کا فسق مرتب حکم لگا دیا اور کیا کیا ساتھ۔ فلاں مثلا چور ہے، ٹھیک ہے، اللہ کہ وہ عدالتوں میں ثابت ہو جائے، گلی گلی میں شور ہے، ٹھیک ہے، پورا ٹبر چور ہے جنہوں نے سنی ہوئی ہے نعت ان کی یعنی ان کے بارے میں جو مدح سرائی کی گئی، تو وہ یعنی پہلے موضوع کی تشخیص ہو چکی ہے، آثار اساسے بتا رہے ہیں، خارج میں ملیں بتا رہی ہیں، اکاؤنٹ بتا رہے ہیں، منی لانڈرنگ بتا رہی ہے، ان کے خارج میں جو اساسے ہیں وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو مقصد یہ ہے پہلے موضوع کی تشخیص ضروری ہے، بعد میں پھر تردد نہ کیے جائے حکم لگانے میں، تشخیص میاں بالمیاں ہو گئی ہے موضوع۔ تو یہاں بھی ایسے ہے، کسی کو مقصر کہنا ہے پہلے تشخیص ہو تو واقعا مقصر جو روایات میں جیسے زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے، تو اس میں جو اہل بیت کو امام نہیں مانتا وہ مقصر ہے، جو ان کی اطاعت میں نہیں آتا، کسی اور سے دین لے رہا ہے، کسی اور راستے سے، وہ مقصر ہے۔ تو جب یہ موضوع کی تشخیص کی جائے پھر مقصر تو فتویٰ لگے، موضوع کی تشخیص کی جائے کہ وہ جتنی قسمیں حلول کی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جو خدا کا کسی کو بیٹا مانتا ہے، حلول کا قائل ہے، اتحاد کا قائل ہے، ٹھیک ہے، خدا کو وہ پینشن پہ بھیج کے کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، تفویض کا قائل ہے، یہ سارے جو نظریات ہیں یہ سب غلو ہیں۔ جو جس کے بارے میں ثابت ہو جائیں یہ چیزیں کہ موضوع کی تشخیص ہو گئی، جیسے ڈاکٹر ہے وہ جاتے دوائی لکھ کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے، تمہیں یہ، جب پہلے تشخیص لیبارٹری میں کرتا ہے۔ جو ڈاکٹروں کے پاس کبھی گئے ہیں، اللہ نہ لے جائے آپ کو، وہ تو میرے ساتھ بولے آپ میں سے کوئی ہے بندہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے زندگی پر؟ جب سبھی گئے ہیں پہلے وہ ٹیسٹ، آج تو یہ حالات تجارت بن گئی ہے یہ طب بھی کہ ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی پتہ چل جائے نا، مثلا تھوڑی بہت مریض سے ہی پوچھ کے کہ مرض کیا ہے، وہ پھر بھی 2 4 5 ٹیسٹ لکھ دیتا ہے۔ کو لیبارٹری والوں میں بھی کمیشن ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ بھائی کروا کے لے، ٹھیک ہے، وہ تشخیص کرتے ہیں ڈاکٹر یا بغیر تشخیص کے لکھ دیتے ہیں؟ جنہیں تو کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا وہ تو بولے پہلے ڈاکٹر مریض کی مرض کی تشخیص کرتا ہے یا فوراً کہہ دیتا ہے تجھے ٹائیفائڈ ہے؟ پہلے تشخیص کرا۔ ہم لوگ کچھ بندے بول پڑے ہیں، کوئی لگتا ہے افطاری کر کے ہیں، تو یہ حکم جو لگانا فلاں کو نمونیا ہے، فلاں کو ٹائیفائڈ ہے، فلاں کو بخار ہے، فلاں کو کرونا ہے، یہ جو حکم لگتا ہے بغیر تشخیص موضوع کے ڈاکٹر جو لگا دے اسے نیم حکیم کہتے ہیں یا بڑا ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں یہی مسئلہ ہے، نیم ملا بہت، ملا سے بڑا ضرور نہیں جو مدرسے میں پڑھو، یعنی جو بھی فتویٰ لگا دے، جو بھی حکم لگا دے، تشخیص سے موضوع مهم ہے، ورنہ بندہ خود بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کے مطابق چل رہا ہے لیکن وہ خود دین سے دور ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی پہلی روایت، اس کے حوالے سے بات ختم ہو گئی۔ جب بھی کسی پہ حکم لگے پہلے اس کے بارے میں تشخیص کر لی جائے، اور اسی طرح
یون اخبار رضا میں ایک روایت ہے، من زعم ان اللہ فوض امر الخلق والرزق الى حججہ فقد قال بالتفویض والقائل بالتفویض مشرک۔ یعنی تفویض امام نے بتا دیا کہ خلق و رزق اب اللہ کے نوز میں اختیار میں نہیں ہے، بس اللہ کی حجتوں کے اختیار میں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ تفویض ہے اور یہ شرک ہے۔ امام نے موضوع بھی بتا دیا اور حکم بھی۔ بعض اوقات جو ہے موضوع کی تشخیص بھی شریعت کی طرف سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات موضوع کی تشخیص عرف کے ہاتھ میں ہے، عقل کے ہاتھ میں ہے، بعض اوقات موضوع کی تشخیص کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ شریعت کے ہاتھ میں۔ جب کور جو ہے اگر شریعت نہ بتائے ہمیں پتہ چلے گا کور کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ تو بعض اوقات موضوع یہاں مولا نے موضوع کی تشخیص کر دی کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب ان کے اختیار میں ہے، تو اب یہ تفویض ہے۔ جب یہ موضوع تشخیص ہو جائے تو حکم لگے گا شرک کا۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ تابانین والا درود پڑھے۔ یہ مختصر سی بات جو ہے اس حوالے سے، مزید انشاءاللہ غروب کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے مکروہات صوم کے حوالے سے کہ روزے میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ باقاعدہ عبادات میں اور معاملات میں بعض کتابیں لکھی گئی جو صرف یہ بیان کر رہی ہیں کہ وضو کے مکروہات کیا ہیں، روزے کے مکروہات کیا ہے، نماز کے کیا ہے، حج کے کیا ہے۔ ہر مرحلے میں جو مکروہات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء کے بارے میں سنا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے واجب چھوڑنا تو دور کی بات، حرام کرنا تو دور کی بات، انہوں نے مکروہ بھی انجام نہیں، بلکہ سید مرتضیٰ اور سید رضی دونوں بھائیوں کا یہ واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وہ والد ان کے عالم تھے، انہوں نے لائبریری جب تقسیم کی والد کے بعد تو ساری کتابیں برابر تقسیم ہو گئیں، واقعہ یوں ہی نقل کیے جاتے ہیں، ایک کتاب رہ گئی۔ اب اگر شاید دنیا کا مال ہوتا تو سب چھوڑ دیتے، کہتے آپ لے لو کوئی بات نہیں، اظہار کرتے، ٹھیک ہے، لیکن علم کی بات تھی اور اس زمانے میں کتابیں جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ملتی تھی جیسے آپ سو کے ویش میں یا نیٹ پہ مل رہی، بڑی مشکل سے کتابیں۔ تو جو طلب علم رکھنے والے اس کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ کتاب سب سے قیمتی ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا وہ دونوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب مجھے ملنی چاہیے، آخری جو ہے کیسے اب آدھی تو کر نہیں سکتے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی وہ لے گا جس نے زندگی میں کبھی مکروہ بھی نہ کیا، یعنی کتاب وہ لے گا، واجب تو دور کی بات میں نہیں چھوڑا ہو یا حرام نہ کیا ہو، یہ نہیں کہا، یہ علماء سے سنا ہے واقعہ میں نے کہ یہ کتاب وہ لے گا جس نے زندگی میں مکروہ بھی انجام نہیں دیا۔ اچھا دوسرے بھائی نے کہا آپ کی بھی بات اچھی ہے لیکن کتاب وہ لے گا جس نے کبھی معصیت کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن عصمت کے قریب جب بات جاتی ہے اور ایسی ہستیاں کہ جن کی سفارش شیخ مفید کو خود جناب سیدہ کریں، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں علماء کے، تو پھر بعید نہیں ہے ان ہستیوں سے جن کی بچپن سے تربیت اتنے عظیم علماء نے کی ہو اور حلال رزق کھایا ہو، والد بھی عالم ہو، تو بہت ساری یہ چیزیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ درود پڑھے بار محمد صلاۃ المحبین پڑھے۔ جب درود پڑھے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، دعا گویا مانگ رہے ہیں، اور محمد و آل محمد کی ازواج کی طرف اجمالاً متوجہ ہو کے درود پڑھے۔ فقط زبان پہ درود اتنا فائدہ نہیں دے گا، حضور قلب بھی ضروری ہے۔ علی کل حال تو یہاں پہ مکروہات کی وہ کتاب اگر کوئی مطالعہ کرے، میرے پاس پڑھی ہے، بازار سے بھی مل جائے گی، آپ لوگ خریدیں، دیکھیں صحیح کون کون سے مکروہات ہم ڈیلی۔ مکروہات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ثواب، قلت ثواب کو کم، اجر کو کم کر دیتے، تو یہ نقصان تو ہے۔ ایک بندے کو لاکھ دینار پرافٹ ہونا تھا، وہ مکروہات کی وجہ سے 50,000 60,000 و 40,000 کا تو نقصان ہے۔ اس نقصان سے ہم طالب علم نہیں، اگر کوئی
متوجہ ہوں گے مکروہات کی طرف. وہ ایک مقولہ ہے نا کہ اگر طالب علم مکروہات کرے گا تو عوام کیا کرے گی؟ حرام کی طرف جائے گی. لہذا ہمارا جو ہونا چاہیے نا تقوی کا معیار وہ عوام سے مختلف ہونا چاہیے. علی کل حال تو مکروہات روزہ میں سے کچھ آپ گنوائیں کچھ میں گنواتا ہوں. کوئی ہے یاد آپ کے ذہن میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں روزے میں؟ خوشبو لگانا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. یہ ایک شبہ عوام میں بھی موجود ہے. خوشبو لگانا مستحب ہے روزے کے صائم کے لیے تحفہ روایات میں کہا گیا ہے، لیکن خوشبودار یہ جڑی بوٹیاں یا پھول یہ سونگھنا مکروہ ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے. اچھا دوسری اس کے علاوہ مکروہات میں سے کیا ہے؟ کپڑوں کو گیلا کرنا یہ بھی مکروہات میں ٹھیک ہے. تیسرا مکروہ خون نکالنا کوئی بھی جسم سے جس کی وجہ سے کمزوری جیسے حجامت کروانا یعنی یہ خون نکلوانا یا داڑھ نکلوانا یا خون منہ سے خون نکلنا یا نکلوانا کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا تو یہ سارے مکروہ ہیں یعنی روزے کے اجر کو کم کرتے ہیں. اور مکروہات میں سے کیا ہے؟ پانی میں زیادہ کرنا، کلی کرنا وضو کے علاوہ. ویسے کلی کر رہا ہے مزمزہ کر رہا ہے وضو نہیں، وضو کے وقت مکروہ نہیں ہے کلی کرنا. یہ بھی ہے. پانی میں کیا؟ عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. وہ خشک چیز سے حکنا لینا مکروہ ہے. سرما پہننا جو گلے تک اس کا اثر چلا جائے وہ مکروہ ہے. پھر علماء کہتے ہیں فوراً کچھ ایسا مزمزہ کرے کہ وہ اندر گلے والا اثر باہر فوراً یعنی پانی تو گلے تک نہ جائے لیکن کچھ وہ ٹیسٹ باہر آ جائے. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے مکروہات؟ بعض علماء اس کو مکروہ نہیں لکھا. تو اس کے ساتھ مراؤ جدال کرنا یعنی مناقشہ، ایسا مناقشہ جس میں دینی فائدہ نہ ہو یا وکلائی فائدہ نہ ہو یا جھگڑے کی طرف جا رہا ہو. بلکہ بعض روایت میں اگر انسان حق پہ بھی ہے تو جدال اور مراء کو اور مناقشے کو چھوڑ دے، اس سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں. بغیر ضرورت کے سفر کرنا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. خصوصاً میرے خیال میں 22-23 رمضان تک جو ہے اس سے پہلے بغیر ضرورت سفر کرنا مکروہ ہے. اور کیا ہے مکروہات روزہ میں سے؟ جی ہاں دوا کے بارے میں جو ہے اس میں کچھ علماء کے اختلافات ہیں، لیکن اگر وہ گلے تک چلا جاتا اس کا اثر تو پھر تو نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے بعد کے نزدیک روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن گلے تک اثر نہیں جاتا تو پھر اس میں اشکال نہیں ہے. تو یہ چند ایک مکروہات آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور کچھ چیزیں مباح ہیں جیسے مستور کا ذائقہ کھانے کا سالن کا ذائقہ چکھنا، نمک کتنا ہے اس کی مرچیں وغیرہ، تو شرط ہے کہ گلے تک ٹیسٹ نہ جائے. تو یہ مباح ہے عورت کے لیے. یہ نہ ہو کہ شام کو شوہر ناراض ہو جائے بھائی کیسا سالن پکایا، نہ نمک ہے نہ مرچ ہے. تو دیکھیں شریعت نے کتنا خیال کیا ہے. ایک درود پڑھیں بار محمد ایک بہت بہترین روایت چھٹے امام سے روزے دار کے تمام اعضاء و جوارح کے اعتبار سے اسے جیسے روزہ رکھنا چاہیے تو وہ کیسے رکھنا چاہیے. امام فرماتے ہیں اذا صمتم فاحفظوا السنتکم عن الکذب، جب روزہ رکھو تو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچاؤ. یہ روزے کے آداب مانوی آداب ہیں. وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو یعنی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو جس کی طرف دیکھنے سے قرآن شریعت نے منع کیا. قرآن میں بھی یہ بات ہے یا ایھا الذین آمنوا غضوا من ابصارکم، اور مومنات کے لیے بھی یہ حکم ہے ٹھیک ہے نا ان یغضضن من ابصارہن، کہ نگاہیں نیچی رکھیں. یہ ہے آداب میں سے. ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو، یہ روزے کے آداب میں سے. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تغتابوا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ولا تماروا، ایک دوسرے سے مراؤ جدال اور جھگڑا نہ کرو. ولا تکذبوا، جھٹلاؤ نہیں دوسروں کو مومنین کو. ولا تباشروا، مباشرت نہ کرو جو مستورات یعنی بیویوں سے. ولا تخالفوا، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، یعنی وہ مخالفت جو شرعاً
عقلاً جائز نہیں ہے. بعض اوقات مخالفت کرنا واجب شرعی ہوتا ہے. ولا تغضبوا، کسی کو غضبناک نہ کرو، یعنی غیر شرعی کا بنا. کبھی غضبناک کرنا حرام ہے جیسے بات ہو چکی ہو. ولا تصابوا، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو. ولا تشاتموا، شتم نہ کرو. ولا تنابزوا، برے القاب سے نہ پکارو. ولا تجادلوا، مجادلہ نہ کرو. ولا تظلموا، ظلم نہ کرو. ولا تزاجروا، کسی کو جھڑکی نہ دو. ولا تغفلوا عن ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیے. وعن الصلاۃ، نماز سے غافل نہ ہو جائے. والزموا الصمت، جب کوئی وہ صمت و سکوت، یعنی جب کوئی بولنا واجب مستحب نہیں تو اس وقت چپ رہنا بہتر ہے. والحلم، حلم کو اختیار کرو. اگر کوئی آپ کی جسارت کرے تو حلم اور قصد میں غیظ میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ کی ذات پہ کسی نے حملہ کیا ہے، اذیت دی، انسلٹ کی ہے، تو حلم اور قصد میں غیظ میں کیا فرق ہے؟ قصد میں غیظ ہوتا ہے کہ غصہ آیا ہے لیکن اس کو روک لیا. حلم یہ ہے کہ غصہ ہی نہیں آیا. اس نے میری ذات کے بارے میں کی ہے جسارت، اور خدا کی مرضی بھی اس میں ہے، اہل بیت کا حکم بھی ہے، سیرت بھی ہے کہ اگر کوئی ذات کے بارے میں کرے تو آپ حلم اختیار کریں، اس میں اللہ کی رضا ہے. تو یہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، اس بندے کو جواب دینے کی بجائے، غصے ہونے کی بجائے، یہ فائدے کا کام ہے یا نقصان کا کام ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا مل جائے، دوسری طرف اس بندے نے کوئی اذیت دی، اہانت کی، اس پہ غصے بھی نہیں ہوا، تو یہ جو سودا کیا ہے بندے نے، یہ فائدے کا سودا ہے یا نقصان کا سودا ہے؟ قرآن میں ورضوان من اللہ، قرآن کی آیت پڑھو میرے ساتھ پڑھیں. ورضوان من اللہ، مولانا عباس صاحب، ورضوان من اللہ اکبر، کہ جناب اللہ کی طرف سے رضا مل جانا اس سے بڑی کوئی چیز ہے یا یہ سب سے بڑی چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز. تو یہ جو ہم خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ دیکھیں فلاں نے مجھے ایسا کہا تو میں اس کو اینٹ کا جواب کیسے دوں گا؟ ذات کی بات ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. ہاں دین پہ حملہ ہے، کسی امت کی مسئلے میں ہے، تو اس طرح کے اجتماعی امور تو وہاں پھر جواب دینا واجب ہے. اچھا اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب صدق، اسی طرح علم کو اختیار کریں، صبر کو اختیار کریں، صدق کو، ومجانبت اہل شر، اہل شر سے دور رہیں. واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بھی دور رہیں. والکذب والفرا، دوسروں پہ افترا باندھنے سے. والخصومہ، جھگڑے سے. وظن سوء، برے گمان سے. والغیبت سے. والنمیمہ، ان تمام چیزوں سے بچیں، چغلخوری سے. وکونوا مشرفین علی الآخرہ، منتظرین لیام، آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان اپنے ایام کا انتظار کریں. منتظرین لما وعد اللہ، وعدکم اللہ، متزودین للقاء اللہ، اس چیز کا انتظار کریں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے لقاء کا. وعلیکم السکینہ والوقار، کہ بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہو. والخشوع والخضوع کے ساتھ رہو. وذل العبد الخائف من مولاہ، ایسے رہو جیسے ایک خائف، خوف رکھنے والا بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر اور مسکین مولا کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو قرار دے. اس طرح رہو. اور سب سے پسندیدہ خدا کو جو دعا سجدے میں ہم مانگتے ہیں وہ کون سی ہے؟ روایت میں الہی عبدک الضعیف الذلیل المسکین الحقیر. یہ خدا کو دعا بڑی پسند ہے جب بندہ خدا کی بارگاہ میں یہ جملے کہتا ہے. راجینا، ایسے حالت میں رہیں کہ خدا سے رجا ہو، امید کی حالت میں رہیں. خائفین، خوف کی حالت میں. راغبین، آخرت میں رغبت رکھنے والے. راہبین، رہبانیت یعنی دنیا میں رغبت نہ ہو. قد طہرتم القلوب من العیوب، اس حالت میں روزوں میں رہیں کہ آپ نے دلوں کو عیوب سے پاک کر لیا ہو. وتقدست سرائرکم، اور تمہارے داخلی باطنی جو چیزیں ہیں ان کے اندر تقدس آ چکا. ونظفت الجسم من القاذورات، اور نظفت الجسم من القاذورات، اس حالت میں ایسا ہے میں اس طرح رہو کہ اپنے ظاہری طور پہ بھی جو ہے قاذورات یعنی وہ گندگی وغیرہ، اپنا جسم بھی اس کو نظیف رکھو.
وَتَبَرَّأْتَ إِلَى اللَّهِ من آدھا ہو کہ جو خدا کا دشمن ہے اس سے بیزار ہو. وَوَالَيْتَ اللَّهَ فِي صَوْمِكَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَادِ، اور اللہ کی ولایت میں رہو اپنے روزے میں صمت خاموشی کے ساتھ تمام جہاد سے. مما قد نہاک اللہ عنہ فی السر والعلانیہ، جس چیز سے اللہ نے آپ کو باطن میں ظاہر میں منع کیا اس سے بچ کے اللہ کی ولایت میں رہو. وخشیت اللہ حق خشیتہ فی السر والعلانیہ، ظاہرا اور باطن اللہ کے بارگاہ میں خشیہ کے ساتھ ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کو بولے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ماشاءاللہ. تو انما حاصل ہے کہ اللہ سے فقط کون ڈرتے ہیں؟ علماء، جو علم رکھتے ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، خدا کے دین کی معرفت، حساب و کتاب کی معرفت، وہ ڈرتے ہیں خدا کی مخالفت سے، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو. اور فرمایا وَوَحَبْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ صَوْمِكَ، یعنی روزے والے دنوں میں اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں ہبہ کر دو. یعنی یہ تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا. یہ اپنے آپ کو اس کی تمرین اس بات پہ کرو. وَفَرَغْتَ قَلْبَكَ لَهُ، اور اپنے دل کو کس کے لیے فارغ کر دو؟ کیونکہ ہمارا دل ہر وقت دنیاوی امور میں مشغول رہتا ہے. یہ نفس ہمارا مسوء نماز میں بھی اللہ کی طرف اکثر اوقات متوجہ ہوتا ہے یا دنیا کی طرف؟ نماز میں بھی دنیا کے چکروں میں ہوتا ہے یہ دل جو ہے. تو مولا چاہ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے اس دل کو خصوصاً روزوں میں دنیا کی تمام فکروں سے فارغ کر کے کس کے لیے اس دل کو فارغ قرار دیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کا نام لینا عبادت. صاحب مل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ جو کہتا ہے ثواب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کا بہت بڑا ثواب لکھا ہے. سبحان اللہ کہنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور خصوصاً سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہتا ہے، رسول خدا نے فرمایا جنت میں اس کے لیے جو ہے نا درخت لگتے جاتے ہیں جتنی دفعہ کہتا جائے گا. بلکہ اس ورد کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سونے کی اور چاندی کی اینٹوں سے اس کے گھر بناتے. کہتے ہیں معراج پہ جب آپ گئے تو دیکھا ایک گھر بن رہا ہے، فرشتے بنا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھ جاتے تھے، تھوڑی دیر بعد ریسٹ کر لیتے تھے. تو آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید دنیا کے مزدوروں کی طرح بھی تھوڑی دیر جو ہے نا ہو رہا ہے. تو فرشتے تو نہیں تھکتے، لیکن وہ پوچھا گیا بھائی کیوں ایسا؟ انہوں نے کہا بندہ میٹیریل بھیجے گا تو ہم آگے کام کریں گے. وہ میٹیریل کیا ہے؟ شیخ صدر نے کہہ دیا سبحان اللہ، آپ ہی کہہ دیا. تو جب آپ یہ میٹیریل آگے بھیجیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو مفت میں آپ بھیج سکتے ہیں، اور سونے چاندی کے گھر یہاں نزلے میں گھر نہیں بن رہا تو پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، وہاں تو آپ گھر بنوا سکتے ہیں. تو لہٰذا بھیجتے رہے میٹیریل. جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ فارغ کرے اپنے دل کو اللہ کے لیے، اس کے لیے زیارت امام حسین چاہیے مسلسل، اس کے دل کو دنیا کی محبت سے تھوڑا ہٹانے کے لیے، اور حلال رزق چاہیے ہر بار، غفلت سے بچنا. 24 گھنٹے کا ایک برنامہ ہو، یہ نہ ہو کہ 1-2 دن تو بڑی محنت کر لی پھر پورا ہفتہ سو رہا ہے آرام کر رہا ہے. یہ نہیں، پوری زندگی کا ایک برنامہ ہو، اور اپنے نفس کو پوچھے کہ اس 24 گھنٹے میں تو نے کیا کھویا اور کیا پایا آخرت کے اعتبار سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تب جا کے دنیا کی محبت نکلے گی. تو جیسے 7ویں امام جب قید خانے میں جاتے ہیں تو امام نے بڑی قیمتی دعا اپنے چاہنے والوں کو بھی تعلیم کی. الہی کنت ادعو لک ان تفرغنی لعبادتک فقد فعلت ولک الحمد والشکر. اتنی عظیم معرفت سوائے اہل بیت کے کون دے سکتا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت عطا کر دے، مجھے کوئی اور کام ہی نہ ہو، بس تیری عبادت اور میں. اور تو نے مجھے جو قید خانہ میں یہ جو نعمت دی ہے کہ اب مجھے اور کوئی مسئولیت نہیں میری گردن، ایک ہی کام ہے، میں فارغ ہوں تیری عبادت کے لیے. اس پہ میں تیری حمد اور کیا ادا کرتا ہوں؟ شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اہل بیت کا مقام. مصیبت پہ عام لوگ سب کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، اہل بیت مصیبت کو نعمت سمجھتے ہیں یا نعمت سمجھتے ہیں؟ نعمت سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے مقام معرفت میں. وَفَرَغْتَ قَلْبَكَ لَهُ وَنَصَبْتَ قَلْبَكَ لَهُ
فیما امرکا وداکا، جس بات کا اللہ نے حکم دیا، جس بات پر بلایا، اس کے لیے ہر وقت اپنے دل کو نصب رکھو، یعنی تیاگ رکھو، اس کو متوجہ رکھو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ، جب تو نے یہ ساری چیزیں کر لی، فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِیقَتِ صَوْمِهِ، پھر آپ صوم کی حقیقت کے ساتھ صائم ہیں اگر ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھا۔ پہلے سانے لما امرا کا، اور آپ نے وہ کچھ کیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ وَكُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَيْءٍ، جو امام نے پیچھے چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں سے جتنی چیزیں آپ اس کو کم کریں گے، یعنی اس کو انتظام ان چیزوں کا نہیں کریں گے، مِمَّا بُيِّنَتْ لَكَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِكَ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ، جتنے یہ آداب معنوی ہیں ان میں سے جتنے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا، روزے میں کی معنوی جو معراج ہے اس میں بھی اتنا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا الہ قال ان الصوم لیس من الطعام والشراب، یعنی روزہ فقط کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما جعل اللہ ذالک حجابا مما سواہما من الفواحش، یہ جو کھانے پینے سے بچنا ہے نا، یہ اصل میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ، کس چیز سے بچ، یعنی یہ کھانے پینے سے بچنا رکاوٹ بنے گا کس چیز سے رکنے کا، من الفواحش من الفعل والقول، جب کھائے پیے گا نہیں، تھوڑا کمزور لاغر بھی ہو جائے گا، پھر کیا برائی کی طرف جائے گا، اور کیا بات کرنے کی بھی ہمت بعض اوقات نہیں ہوتی روزے دار کو، تو وہ کیا غیبت کرے گا، ٹھیک ہے، کیا جھوٹ بولنے کا، بولنے کی بھی سکت نہیں ہوتی، اور باقی برے کام کیا کرنے کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو خدا نے یہ جو کھانے پینے سے روکا نا، خدا کو اور فائدہ نہیں، تاکہ یہ بندہ باقی یہ مقدمہ بن جائے، کھانا پینا مقدمہ بن جائے کس چیز سے رکنے کا، باقی فوائد سے رکنے کا۔ من الفعل والقول مما یفطر الصائم ما اقل الصوام واکثر الجوع، امام نے فرمایا روزے دار، یعنی یہ معنوی آداب کے ساتھ جو روزے دار ہے، روزے دار بہت کم ہے اور بھوک اٹھانے والے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے مجھے چوتھے امام کا فرمان بھی یاد آ گیا کہ کسی نے کہا مولا احسان بڑے حاجی آئے ہوئے ہیں، بڑے حاجی ثناء اللہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو جناب وہ کیا ہوا، امام نے کہا بھائی اقل الحجیج وکثر الزجیج، شور شرابہ کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی کم ہے، حجیج نے دیکھے نہیں بولا۔ امام نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، چوتھے امام کا واقعہ ہے۔ اب جب اس نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا تو انسانی شکل میں کام تھے، باقی جانوروں کی شکل میں پھر رہے تھے، کوئی نوز بلا سور کی شکل میں، کتے کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اس پہ باقاعدہ آیات اور روایات ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، جب وحشی جانوروں کو معشور کیا جائے گا، مفسرین نے روایات جمع کی ہیں کہ وحشی جانور یہ جانور نہیں ہے ان کا، بھائی جانوروں کو بھینس کو اٹھایا جائے گا یا گائے کو یا بکری کو، یہ نہیں بات، یا مثلا چیتے اور شیر اور ان کو بھیڑیوں کو، ان کی بات نہیں، یہ جو اللہ نے قرآن میں وحوش و شرط کی بات کی ہے، یہ ہے روایات کی روشنی میں انسانوں کو وحشی جانوروں کی شکل میں اٹھایا، جیسے کسی کے اعمال اور عقیدہ ہوگا ویسے اس کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ جو اعمال ہے وہ مجسم ہو جائیں گے اس کی، ٹھیک ہے، روز قیامت۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 گروہ جانوروں کی شکل میں ہوں گے اور 1 گروہ انسانی شکل میں، یہ باقاعدہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ مشہور ہے علامہ علی کے بیٹے کا بھی، بلوغ سے پہلے وہ واز کر رہے تھے تو کرتے کرتے بھاگ گئے چھوڑ کے، تو لوگوں نے جا کے علامہ علی سے شکوہ کیا کہ آپ کے بیٹے نے واز ہی مکمل نہیں کیا، تو پوچھا تو انہوں نے کہا میرے سامنے انسان کم بیٹھے تھے، جانور زیادہ، میں تو خوفزدہ ہو کے بھاگ گئے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بظاہری ایک ہے ظاہر، شریعت ظاہر پہ بھی حکم لگاتی ہے، ظاہر کے بارے میں بھی متوجہ کرتی ہے، لیکن شریعت اور دین کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ظاہر پہ ہے یا باطن پہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ رسول اسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
تو کامیابی تزکیہ نفس سے ہے، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو انک لعلی خلق عظیم. یہ جو طہارت نفس ہے خصوصاً ماہ رمضان میں، یہ روزے کے معنوی آداب کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے، جیسے ماہ رمضان سے پہلے ہماری حالت ویسے بعد میں اگر فرق آ رہا ہے اور روح کے اندر طہارت آ رہی ہے، التزام بالواجبات اکثر ہو رہا ہے، محرمات سے بچنے کی طرف جہد اکثر ہو رہی ہے، مکروہات سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے، مستحبات کی رغبت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز وہ کسی دن میں بیان کروں گا، ذکر خدا کو عادت بنائیں ہم سب مل کے کہ 24 گھنٹے ہم جب بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، ہم چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کا ذکر کریں، چاہے درود شریف پڑھیں، چاہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور خصوصاً ماہ رمضان میں طالب علم کی نماز شب قضا نہیں ہوتی. میں یعنی باقی چلو سال میں قضا ہو کر کے پڑھ لے وہ اور بات ہے، کوئی اس بات. ماہ رمضان میں وہ سحری کے وقت اٹھا ہوا بھی ہے، پھر بھی موبائل پہ بیٹھ کے جلدی جلدی سحری کر کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بندہ پھر علم کی طلب میں نہیں، یا مولا کے جوار کی نعمت سے کوئی خدا سے کنیکشن نہیں بنانا چاہتا. یہ خود ہی نہیں چاہ رہا، جب بندہ ہی نہیں چاہ رہا تو خدا تو زبردستی نہیں. خدا کی طرف بندہ مانوی قدم بڑھائے گا تو خدا بڑھائے گا. تو لہذا طالب علم کی ماہ رمضان میں نماز شب قضا بھی نہیں ہونی چاہیے، 15-20 منٹ نہیں لگتے. لہذا حضور قلب کے ساتھ ضرور پڑھیں نماز شب، زیارت امام حسین، کثرت استغفار، زیارت امیر المومنین اور اشتغال علمی. یہ وہ اسباب اور راز ہیں کہ جن اسباب اور رازوں کی روشنی میں طالب علم کی روحانی اور علمی ترقی ہوتی ہے. اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار سے دعائیں کہ وقت محمد وعلی محمد